پاکستان کے سر پر بیرونی خطرے کے باقاعدہ بادل منڈلا رہے ہیں جو کسی بھی وقت برس سکتے ہیں، اور آج شیخ رشید صاحب کا خدشہ درست ثابت ہو گیا۔ آج پرامن پاکستان میں ایک بار پھر سے دہشت گردی نے ڈنگ مار دیا۔ پاکستان کے دل لاہور پر ضرب لگانے کی ایک اور کوشش کی گئی۔ اب ناظرین، ابتدائی تحقیقات کے مطابق جو دھماکہ ہے وہ ٹائم ڈیوائس سے کیا گیا تھا اور اس کے نتیجے میں کئی افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ایک خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی نئی ویو ہے اسلام آباد کے بعد۔ افسوسناک واقعہ، اور یہ دیکھیں پاکستان میں ہارڈ کور ٹیررزم دوبارہ شروع ہو گیا۔ ایک ذمہ داری قبول کی گئی ہے، اس سے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک نئی ویو ہے یا دہشت گردی دوبارہ سے سر اٹھانا شروع ہو گئی ہے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ بلوچستان لبریشن آرمی نے اس کا کیا، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ بی ایل اے کے پیچھے جو ہے کہ کیا کیا چیزیں تھی، کیا کیا غلطیاں تھیں جس کی سزا آج بھی ہم بھگت رہے ہیں اور لوگوں کو وہ سزا مل رہی ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریاست پاکستان یعنی اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے اس کے خلاف ہم لوگ لڑ رہے ہیں۔ اور کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کا جو قانون ہے، یہاں کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اکارڈنگ ٹو دا اسلامک شریعہ وہ نہیں ہے۔ سیاسی قیادت آپس میں لڑنے کی بجائے، ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے متحد ہو کر دشمنوں سے لڑے، دشمنوں کو جواب دے۔ لیکن جیسے ہمارے یہ سیاسی رہبر کر رہے ہیں، اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ایسے کیسے چلے؟ نمسکار دوستو، لاہور میں ایک اور دھماکہ ہو گیا۔ اب دقت یہ ہے پاکستان کی کہ پاکستان کے اندر، بلوچستان کے اندر کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، کراچی میں یا پھر سندھ میں کوئی دھماکہ ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایون اسلام آباد جو کہ کیپٹل ہے پاکستان کا، راول پنڈی، وہاں پر بھی، کیونکہ راول پنڈی بھی اسلام آباد کے پاس ہی ہے، اتنا دور نہیں ہے، تو وہاں پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر مان لیجئے کہ پاکستان کا، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا دل ہے لاہور یا پھر پنجاب، اگر وہاں پر کوئی حملہ ہوتا ہے نا تو چھوٹا حملہ بھی بڑا روپ لے لیتا ہے۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے لاہور کے اندر بم دھماکہ ہوا ہے۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر جتنا بھی ریسورسز، پاکستان کے پاس جتنے بھی ریسورسز ہے اس کا میکسیمم یوٹیلائزیشن جو ہوتا ہے وہ لاہور میں ہوتا ہے۔ وہ آپ کہہ سکتے ہو کہ انڈیا میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی ایک نمبر کا ناگرک دوسرے نمبر کا ناگرک، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جبکہ پاکستان میں اگر آپ دیکھو تو اگر آپ مان لیجئے کہ پنجاب میں جنمے ہو تو آپ کو پرائیورٹی دی جاتی ہے ہر جگہ پر، اور یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے کہ جیسے لاہور کے اندر دھماکہ ہوا ہے، پورے پاکستان کے اندر نیوز آئی ہوئی ہے کہ بھئی دیکھیے اتنے لوگ مارے گئے، یہ ساری چیزیں۔ اسی کے ساتھ ہی ویڈیو شروع کرتے ہیں، اور ہاں دوستو، سپر تھینکس کے ذریعے ہمیں مدد کرنا نہ بھولے۔ آپس کے اختلافات میں اتنا مصروف ہو چکے ہیں کہ انہیں بیرونی خطرہ محسوس ہی نہیں ہو رہا۔ وزیر داخلہ کئی بار اس بات کی پیش گوئی کر چکے ہیں کہ پاکستان کے سر پر بیرونی خطرے کے باقاعدہ بادل منڈلا رہے ہیں جو کسی بھی وقت برس سکتے ہیں، اور آج شیخ رشید صاحب کا خدشہ درست ثابت ہو گیا۔ آج پرامن پاکستان میں ایک بار پھر سے دہشت گردی نے ڈنگ مار دیا۔ پاکستان کے دل لاہور پر ضرب لگانے کی ایک اور کوشش کی گئی۔ اب ناظرین، ابتدائی تحقیقات کے مطابق جو دھماکہ ہے وہ ٹائم ڈیوائس سے کیا گیا تھا اور اس کے نتیجے میں کئی افراد جان کی بازی ہار گئے اور کئی افراد زخمی بھی ہوئے، جن کو میو ہسپتال داخل کروایا گیا، منتقل کیا گیا۔ چہل پہل والے جو علاقہ ہے اس کو اس لیے شاید جانتے بوجھتے نشانہ بنایا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ جانی نقصان ہو سکے، زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ اچیو کیا جا سکے، زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے۔ اب ناظرین، ہمارا جو دشمن ملک ہے بھارت، سب کو پتہ ہے ماضی میں ایسی گھنونی سازشیں پہلے بھی بہت بار کرتا رہا، تمام لوگ جانتے ہیں، اور ممکن ہے کہ میں بھی بھارت کا ہی ہاتھ ہو۔ لیکن اب وقت آ گیا کہ دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے، اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے سیاسی قیادت آپس میں لڑنے کی بجائے، ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے متحد ہو کر دشمنوں سے لڑے، دشمنوں کو جواب دے۔ لیکن جیسے ہمارے یہ سیاسی رہبر کر رہے ہیں، اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ایسے کیسے چلے گا؟ ایسے نہیں چلے گا۔ جناب، لاہور میں بزدل دشمن نے آسان ہدف کو ٹارگٹ کرتے ہوئے بازار میں عام شہریوں کو اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنایا ہے۔ تو ایک بار پھر سے ملک جو دشمن قوتیں ہیں وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ اور ساتھ افسوس کے ساتھ میں کہوں گی، ایسے میں جب ہمیں باہر سے خطرات ہیں، وزیر داخلہ بھی بڑی بار پیش گوئی کر چکے ہیں، ہمارے اندر جو سیاستدان ہیں ان کے آپس کے مسائل ختم نہیں ہو رہے، تو دشمن سے لڑنے کے بجائے آپس میں لڑے چلے جا رہے ہیں۔ ایک خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی نئی ویو ہے اسلام آباد کے بعد۔ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کون لوگ اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں؟ جلال صاحب۔ تھینک یو ویری مچ قاضی صاحب۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یقیناً جس طریقے سے ایک انسیڈنٹ اسلام آباد میں ہوا اور ایک ابھی لاہور میں آج ہوا ہے، اگرچہ ان کی سیویرٹی اس طرح کی نہیں ہے، اور جس طریقے سے
ان کی ایک ذمہ داری قبول کی گئی ہے، اس سے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک نئی ویو ہے یا دہشت گردی دوبارہ سے سر اٹھانا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہیں، دونوں نہیں ہونے چاہیے تھے۔ بلوچستان میں تو چل ہی رہا تھا، لیکن اگر ان لوگوں کی رسائی آپریشن رد الفساد کے 4 سال بعد اگر ان کی پھر رسائی ہو جاتی ہے مین سٹیز لائک لاہور اور اسلام آباد کی طرف، تو یہ ایک بڑی انفارچونیٹ بگننگ ہوگی جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ کہ کیا کیا چیزیں تھی، کیا کیا غلطیاں تھیں جس کی سزا آج بھی ہم بھگت رہے ہیں اور لوگوں کو وہ سزا مل رہی ہے۔ اس وقت ہم نے کیا ایک جسے کہتے ہیں کہ نیریٹو بیلڈ اپ کیا، اور ہم بول رہے تھے کہ یار ایک بہت اچھا ہوا کہ یہ ساری چیز آئی۔ جو لوگ افغانستان کو سمجھتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ کی بات صحیح ہے کہ آپ کو شاید وقتی طور پہ ایسا ہی نظر آتا ہے، لیکن تصویر ایسی نہیں ہے جو آپ کو سامنے سے نظر آ رہی ہے۔ بہت سارے ہمارے جرنلزم کے فیلڈ کے ایکسپرٹس اور بہت سارے لوگ جو سینئر ہیں ہمارے، ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ یار خان صاحب کو ابھی اس بات کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ابھی کچھ ہوا نہیں ہے۔ بات چیت ہوتی ہے، پہلے بھی ہوئی، بعد میں بھی ہوئی اور شاید ہوتی بھی ہے، لیکن ابھی اس پہ ہمیں نہیں وہ کرنا چاہیے تھا ڈسکلوز، لیکن انہوں نے کیا۔ اور اس کے بعد خیر 1 مہینے کا سیز فائر بھی ہوا، اور ان کی جو کنڈیشنز تھی انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو آپ نے چھوڑنا ہے۔ اس میں سے کچھ کو شاید چھوڑ دیا گیا، کچھ ابھی بھی جیلوں میں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کیا ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں جو عام عوام کے خلاف انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے، ایک جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے ان لوگوں نے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریاست پاکستان یعنی اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے اس کے خلاف ہم لوگ لڑ رہے ہیں۔ اور کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کا جو قانون ہے، یہاں کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اکارڈنگ ٹو دا اسلامک شریعہ وہ نہیں ہے۔ اس لیے جب تک یہ نہیں ہوتا تو ہماری یہ جو جنگ ہے یہ جاری رہے گی۔